السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ سے پھر ملاقات اللہ کرا رہا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی بہت بڑی تمام کائنات کا، تمام زمین و آسمان کا، تمام جو دنیا میں ہے اور ہو چکا یا ہونے والا ہے، اس سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ سے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ پاک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی اللہ کی مرضی ہے کہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں ایک بات آپ لوگوں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور وہ واضح یہ بات ہے کہ میں جو بھی نسخہ بتلاتا اس میں کسی بات کو چھپاتا نہیں۔ اکثر دیکھنے میں یہ آیا، کتابیں ہوں یا نسخہ بتانے والے ہوں، ایک آدھ چیز کو چھپا لیتے، یا دو چیز کو چھپا لیتے، یا 10 چیز کو چھپا لیتے، مگر چھپا لیتے ہیں۔ مگر الحمدللہ میں کسی چیز کو کسی سے بھی نہیں چھپاتا، اور جو بھی چیز ہوتی اس کو صاف الفاظوں میں بتلا دیتا۔ آپ نے میرے ویڈیو دیکھے ہوں گے، اگر کوئی میں کبھی شعر پڑھا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے تو میرا ہی نہیں ہے، اگر کسی اور کا ہے تو میں نے اس کو کسی اور کا بتایا، میرا ہے تو میرا بتایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ پیٹ کے اوپر بات کرے تھے، اور پیٹ کے لیے ایک صفوف بتلایا تھا، اور میرا جہاں تک تجربہ ہے، جہاں تک چیزیں ہیں، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی بتلایا تھا کہ الامراض جو ہے وہ ہمارا معدہ ہے، ہمارا پیٹ ہے، اور اگر ہمارا معدہ درست ہے تو ہماری ساری چیزیں درست ہیں، اگر معدہ درست نہیں ہے تو ہماری کوئی بھی چیز درست نہیں۔ اس لیے اس کو درست کرنا لازم ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو درست کر لینا چاہیے۔ دوسری بات، انسان کا وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ نہانا، وقت پہ ٹہلنا، وقت پہ نماز پڑھنا، وقت پر بات کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اگر ان باتوں کو ہم نے وقت پہ نہیں کیا تو پھر یہ باتیں صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ بھی اس کی قدر کرتا جو وقت کی قدر کرتا، اور اللہ بھی ناقدروں کو کچھ نہیں دیتا۔ تو جس نے جس چیز کی قدر کی، ہمارے آقائے نامدار حبیب مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم میں سب سے زیادہ وقت کی اہمیت کو بتایا۔ ہم اگر روزہ رکھیں گے تو عام نفلی روزہ ہوگا، اس کا ثواب وہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے رمضان کے روزے کو رمضان میں رکھا اور ایک روزہ جو ہے چھوڑ دیا تو ساری زندگی روزے رکھتے رہیں تو پورے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح عید کے دن کو عید کے دن پہ منانا، اگر اگلے دن منائے تو عید تھوڑا ہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہمیں قربانی کے 3 دن دیے گئے، اگر قربانی 3 دن کی بنائے تو 3 دن جو ہیں، 3 دن کے بعد وہ قربانی نہیں ہونے کی۔ جو حج کے دن ہوتے اور حج جو ہے حج بیت اللہ میں حج کر کے آتے، مینا میں جاتے، عرفہ میں جاتے، مزدلفہ میں جاتے، شیطان کو کنکریاں مارتے، اگر عام دنوں میں مارنے لگے تو حج تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اپنے پیٹ کو درست رکھیں گے اور وقت پہ کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور ہم بغیر وقت جو ہے سب چیزیں چلتی رہیں گی تو پھر کہاں سے آدمی کو صحت ہوگی۔ تو اسی لیے میرے دماغ میں آیا کہ ایک دو نسخہ اور ایسا ہی صفوف کا ہلکا سا آپ لوگوں کو بتا دوں، کیونکہ میری ڈائری میں بہت سارے نسخے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نسخہ جو میں نے صفوف معدہ کے نام سے ایجاد کیا تھا،
اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ تھے. اگر اس کو استعمال کر لیا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بے انتہا فائدہ ہوگا. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ نسخے جو ہیں بنانے مشکل ہیں یا بہت پریشانی کے نسخے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یہ بہت آسان ہیں اور بہت زیادہ مفید ہیں، اور مفید بھی کتنے ہیں کہ تریاق کی طرح کام کرتے ہیں. اور ان کو بنائیے اور بنا کے کھائیے، استعمال کیجئے، دوسروں کو استعمال کروائیے، اور ان کو استعمال کروانے میں آپ جو ہیں اگر آپ کو فائدہ محسوس ہو تو یقیناً مجھے دعائیں دیجیے. اور انشاءاللہ یہ نسخے بڑے قیمتی اور بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. قیمتی سے مطلب یہ ہے کہ ہر معمولی چیز جو ہے وہ قیمتی بھی ہوتی. اگر فائدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بے انتہا سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چند معمولی روپے کی یہ نسخے ہیں. تو صفوف بنا لیجئے اور انشاءاللہ اس کو استعمال کیجئے. اس میں دیکھیے سونٹھ ہے، سونٹھ ایک 50 گرام لے لیجئے. جیرا ہے اور وہ بھی 50 گرام لے لیجئے. اور شاہ زیرہ ہے وہ بھی 50 گرام لے لیجئے. بڑی پیپل جس کو ہم لوگ گج پیپل بھی بولتے، بڑی پیپل بھی بولتے، وہ بھی ایک 50 گرام لے لیجئے. چھوٹی الائچی ہے وہ بھی ایک 50 گرام لے لیجئے. اور ست نیمبو ہے وہ بھی ایک 50 گرام لے لیجئے. اور کالی مرچی 100 گرام لیجئے، کیونکہ ہمیں ٹیسٹی بنانا ہے. ان کے فائدے بعد میں بتلاؤں گا. اور انار دانہ 100 گرام لیجئے. اور ست پودینہ یہ 25 گرام لیجئے. اور سیندا نمک جو ہے یہ 400 گرام لیجئے. اور مصری 150 گرام لیجئے. یہ فائدے الگ الگ بتلاؤں گا میں آپ کو. اور سوائے ست پودینے کے ان ساری چیزوں، ست پودینے کے اور ست نیمبو کے علاوہ تمام دواؤں کو اچھی طرح سے کوٹ لیں، اور چھاننے کے بعد ساری چیزیں اس میں ست نیمبو اور ست پودینہ ملا دیں اچھی طرح سے باریک پیس کے. اور پاؤ چمچ، کل بتلایا تھا میں نے، پاؤ چمچ سے آدھا چمچ تک بھی اس کو استعمال کریں. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ پیٹ کو درست رکھتا ہے. پیٹ میں کسی طرح کی بیماری نہیں آنے دیتا. اور اس کے بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اب جو گرمی یا برسات کے جو موسم ہے، اس میں کالرا، ہیضہ، ڈائریا، یہ نام ایک ہی ہیں، ان میں جو ہے بہت زیادہ فائدہ دیتا. آج کے زمانے میں جو ڈاکٹروں کے پاس بھاگے پھرتے اور اندر سے بخار نہیں ہونے دیتا، متلی نہیں ہونے دیتا، قے نہیں ہونے دیتا، اور بالکل ایک دم نارمل رکھتا ہے انسان. اس کے استعمال سے آپ کے گردے بھی بہت زیادہ صاف رہتے اور پیشاب بھی بہت صاف آتا. سونٹھ کے بارے میں تو میں اپنے کسی ویڈیو میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا، پھر بھی بتا دوں. سونٹھ کو عربی میں جنزبیل بولتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے کوئی کھانا کھلائیں گے تو وہ جنزبیل کی روٹی ہوگی، تاکہ انسان کو اس کے بعد بھوک نہ لگے اور اس کا پیٹ وغیرہ بالکل صاف ہو جائے اور اس کے اندر کوئی بات نہ رہے. تو ہر چیز کو ہضم کرنے کے لیے سونٹھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دوسرے اس میں زیرہ ہے.
زیرہ ہمارے چربی کو، جو فالتو چربی ہوتی ہے اس کو ختم کرتا اور ہمارے گردوں کو صاف کرتا، یورین صاف لاتا، اگر چھوٹی موٹی پتھری ہے تو اس کو بھی توڑ دیتا۔ یہی کیفیت زیرہ سیاہ کی بھی ہے۔ اور پیپل، یہ پیپل جو ہے ہمارے جو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا خون کے درست نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا اسٹیمنا گرنے لگتا، اس اسٹیمنا کو بہت تیزی سے بڑھا دیتی۔ اس لیے گج پیپل جو ہے یہ استعمال کرنے کی یہ اس میں ہے۔ میں تھوڑے فائدہ بتلا رہا ہے آپ کو، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ بہت زیادہ پہنچے گا۔ اور چھوٹی الائچی ہے اس میں، چھوٹی الائچی کے اوپر میرے یاد آیا، آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کے کھان پکوان جو بھی ہوتے ہیں اس میں مرچیں زیادہ ہوتی، گوشت زیادہ کھاتے، اس کی وجہ سے یورک ایسڈ بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ٹخنوں میں اور ایڑی میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کا سب سے بہترین علاج چھوٹی الائچی ہے، اور چھوٹی الائچی مفرہ ہے، یعنی دل کو فرحت بخشنے والی ہے اور دل کو بہت زیادہ طاقت دینے والی ہے۔ اور اس کے فوائد بے انتہا ہیں۔ یورک ایسڈ والوں کو چاہیے کہ روزانہ 5-7 الائچی جو ہیں وہ روزانہ چبا کے کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ یورک ایسڈ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں ست نیمبو ہے۔ ست نیمبو کا جو ہے ذائقہ پیدا کرنے کے لیے لاجواب چیز ہے، اور اندر سے میل کو کاٹنے کے لیے بھی بہت ساری بہترین چیز ہے، اور ہر چیز کا اینٹی بائیوٹک مانا جاتا ہے۔ ہوٹلوں میں بھی آپ جاتے ہیں تو نیمبو سے ہاتھ دھو لیتے ہیں تو تمام کیٹانو اس کے مر جاتے ہیں، اسی طرح پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں اس سے، ست نیمبو۔ اور کالی مرچ ہے، تو کالی مرچ کے فائدے تو اتنے کہ لکھنا بھی مشکل ہو جاتا، آپ اس کو غور سے دیکھیے۔ تو وہ کالی مرچی جو ہے وہ ہماری باڈی کو ہیٹ بھی دیتی ہے، ہماری مضبوط بھی دیتی ہے، ہمارے ذہن کو قوی کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی، اور ہمارے لیور کو کام کرنے کے لیے کہتی، اور ہماری پینکریاس جس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ دیتی۔ بہرحال یہ کسی اور موقع پہ بتلاؤں گا انشاءاللہ ہر چیز کے علیحدہ۔ فی الحال میں آپ کو یہی چیزیں بتا رہا ہوں۔ انار دانہ ہے، یہ پیٹ کی تمام تکلیفوں کے لیے بہترین مفید چیز ہے۔ ست پودینہ ہے، پودینے کا ست ہے، یہ نزلہ زکام کھانسی بخار اور پیٹ کی تمام بیماریاں یہاں تک کہ کالرا ہیضہ ڈائریا ان سب کو ختم کرنے کے لیے لاجواب چیز ہے۔ اور نمک لاہوری ہے، تو نمک لاہوری فائدہ تو میں کل کے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نمک لاہوری کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کو بھی استعمال کیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور مصری ہے، یہ دونوں کا کمبینیشن ہو کے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مصری اور نمک مل کے شوگر نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی پریشر بڑھنے دیتے۔ اکثر بولتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ بھی کہ اگر زیادہ نمک کھاؤ گے تو پریشر بڑھے گا، زیادہ مصری کھاؤ گے، زیادہ میٹھا کھاؤ گے تو شوگر بڑھے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے ان دونوں چیزوں کو کا علاج ہے، تو نہ ہی شوگر بڑھے گی اور نہ ہی پریشر بڑھے گا، یہ دونوں چیزیں مل کے اس کے یہ فائدے ہیں۔ یہ میں نے مختصر سے آپ کو بتلا دی ہے۔ انشاءاللہ زندگی باخیر رہی تو کبھی اور بھی ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جا رہا، اس لیے چھوٹا سا، تو سوائے ست نیمبو اور ست پودینہ کے باقی سب چیزوں کو اچھی طرح کوٹ کے کپڑے میں چھان کے باریک کر کے، کپڑے میں مت چھانیے مگر باریک چھلنی میں چھان لیجئے، تو اس میں سے آدھے سے پاؤ چمچ کھانا کھانے کے بعد صبح شام لیجئے۔ طریقہ وہی ہے کہ اگر بھوک نہیں لگ رہی تو سادے پانی سے لیجئے، اور پیٹ میں درد ہو رہا تو گرم پانی سے لیجئے، اور دست ہو رہے تو دہی میں ملا کے لیجئے، اور اگر پیٹ صاف نہیں ہے تو 1 چمچ رات کو گرم پانی سے لے لیجئے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ یہ خاص طور سے بنائیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو، تمام امت محمدیہ کو اور تمام اپنی مخلوقات کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔